تمامی احباب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور ساتھ میں شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی عنوان میرے ذمہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہی سناؤں گا آپ کو۔ ہمارے برادر عزیز صوفی محمد اجاز قادری صاحب، آپ کی زیر سرپرستی یہ محفل جاری و ساری ہے، اور مزید جن کی سرپرستی آپ نے اشتہارات پہ بھی دی اور ویسے بھی بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ حافظ مفتی محمد اظہر سعید رضوی صاحب دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میری ملت کے دیگر علماء میرے یمین و یسار تشریف رکھتے ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے ضرور لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ بزم نور رسالت اور دارالعلوم شبانیہ رضویہ کہ جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل کو ترتیب دیا، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کے سامنے ہمارے بھائی شہنشاہ نقابت جناب محترم ڈاکٹر خضر حیات کھیچی صاحب بڑے آسان انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ جتنا میں نے سنا ہے انہوں نے اپنے عقیدے کی ترجمانی کی ہے، اور ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب آپ تشریف فرما ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ عرض کی گئی کیسے؟ فرمایا ایک درود پاک پڑھ کر، جب تم درود پڑھو گے تمہاری محفل خوبصورت ہو جائے گی، سبحان اور اللہ۔ دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کر کے بھی اپنی محفل کو خوبصورت کیا کرو۔ یعنی محفل تو خوبصورت ہوتی ہے لیکن مزید اس کو خوبصورت کرنا ہو تو درود بھی پڑھا کریں اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ اور آج آپ نے موضوع بھی یہی رکھا ہے۔ میں یہاں ایک اشارتاً بات کرتا ہوں اور اس کو سمجھیے گا۔ بعض محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر درود تو پڑھا جاتا ہے، بات بات پر درود اور صلوات کی آواز آتی ہے، لیکن وہاں پر حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہیں ہوتا، نام بھی بیچارے نہیں لے سکتے۔ اللہ انہیں بھی توفیق دے دے۔ ان کی محفل ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، جبکہ نبی پاک نے دو چیزیں دی ہیں، درود بھی ہو عمر بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کا ذکر تو کر لیتے ہیں، درود کی باری آئے تو کدی انہوں اذان تو پہلے پڑھنے لگا شرک نظر آتا ہے کہ کدی بعد پڑھنا کہ شرک نظر آتا ہے، وہ بھی پینچر جے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہاں پر بھی مسئلہ ایک سنی ایسا ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ بولیں، پھر میں کہ گل کی تھی جے تو انہوں سمجھ آوے تو بولو نا۔ ایک سنی ہے جو درود بھی پڑھتا ہے تو خوش ہو کر، اور ذکر عمر بھی کرتا ہے تو خوش ہو کر۔ یہ اگر دونوں چیزیں ملیں گی تو تمہاری محفل میں، اسی لیے تم سچے ہو، اس لیے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس میں نہ صحابہ کے بارے میں میل ہے اور نہ اہل بیت کے بارے میں میل ہے۔ اللہ نے تمہیں ستھرے دل عطا کیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے ذرا سہارے کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلے۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا، اور یہ یاد رکھ لیں جب لفظ صحابی بولا جائے تو
اہل بیت آٹومیٹک اس میں آ جاتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے اہل بیت تب تک اہل بیت ہو نہیں سکتے جب تک وہ پہلے صحابی نہ ہو. انہیں رشتے سے صحابی نہیں بنتا ہے، کلمہ پڑھنے سے صحابی بنتا ہے، نبی پاک کو ماننے سے صحابی بنتے ہیں. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور یہ خونی رشتہ یہ تب ہی کارآمد ثابت ہوگا کہ جب پہلے شرف صحابیت کو حاصل کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور آج کل خونی رشتہ تب فائدہ دے گا جب حضور کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، صحابیت کا سلسلہ تو بند ہو گیا. تو جتنے بھی اہل بیت ہیں وہ پہلے صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت ہیں. تو لفظ صحابی جب کہا جائے تو بعض لوگ یہ تقسیم اور تفریق کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کی گل کیتی ہے، جیسے خضر صاحب نے کلام پڑھا صحابیہ تو پڑھے، اہل بیت پڑھے ہی نہیں. تو میں کہتے تو لفظ صحابیہ کے اہل بیت آ گئے ہیں تو انہوں نے سمجھ نہ ہوئے تو میں کی کر رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ایسے جو پھدکنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا شوق بھی ہم پورا کر دیتے ہیں کہ ہم لفظ یہ بولتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان بھی بیان کرو، نبی کی اہل بیت کی شان بھی بیان کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن اہل بیت کو اہل بیت ہونے کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ مل ہی تب سکتا ہے جب وہ پہلے صحابی ہونے کا اعلان کریں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی صحابی ایک ایسا وسیع مفہوم ہے، وہ پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلیں گے. تو جب لفظ صحابی کہا جائے بیچ میں صحابی بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں. وہ کلمہ پڑھیں گے صحابی بنیں گے تو پھر ان کی شان آئے گی نا. جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شان کیسے آ جائے گی؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں. میں بات کھول رہا ہوں تاکہ کسی کو نہ پھدکنے کا موقع نہ ملے. میں نے پہلے بتایا، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن تعارف یہ کروا رہا ہے کہ آپس میں ان کا، بولو تو صحیح نہ یار ہے، آپس میں ان کا پیار ہے. جب بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت لڑائی یہ کافروں سے کرتے ہیں، اپنوں سے نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے. اب یہی ایک مسئلہ ہے امت کے لوگوں کا، اگر سمجھ آ جائے. لوگ بس اوقات صحابہ کی کسی نہ کسی لڑائی کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ سٹیج پر اسی پر کف لسان ہے. فرمایا تم نہیں بیان کر سکتے ہو. صحابہ کرام کے معاملات اگر ہو گئے تو تم نہیں بیان کر سکتے ہو. کیوں؟ فرمایا اپنے وڑکیاں دے بارے چبڑا نہ ماریا کر. سمجھ ہی نہیں آئی ہے جب ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں ویسے جتنا چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ان کی ہم نے شان نہیں بیان کرنی ہے. اور آج کل کے ایسے مایوس مفکر بھی آ گئے، یتیم العلم یزید الفکر. وہ کہتے نہیں فلاں کی شان نہیں بیان کرنی، فلاں کی. میں کہا تیرے پیو دی ہو سکتی ہے، یہ حضور دے صحابی نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ. بھائی معاملہ ہوا ہے، اس میں کیا دوسری رائے ہے، لیکن اس کو آپ سٹیج پہ نہیں بیان کر. اگر کرنا ہی نہ تو یہ ماں کا دودھ پیتے ہی نہ تو یہ اگر معاملہ دسے تو نال گل یہ بھی دس بھائی مکی سلاتے. اصل یہ مسئلہ ہے، لوگ پنجابی چاہتے ہیں سرے کوئی نہیں لاؤندے، جبکہ سرے لگانی چاہیے. جب سرے لگ جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ان کا آپس میں بڑا پیار تھا. اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے تو میں کہہ نہیں رہا، یہ تو ہے قرآن، اور قرآن کی بات تو ماننی پڑے گی. اب دو ہی راستے ہیں، یا نہ مانو اور فارغ ہو جاؤ، یا مانو اور بندے دے پتر بن جاؤ. سمجھ آئی نا؟ اور یہ ہے ماننے والے جنہوں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے دو ہستیوں کا ذکر ہے آج، ایک فاروق اعظم کا اور ایک حضرت امیر معاویہ کا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ ہے، سناؤں آپ کو حدیث. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لو، اگر رتی برابر بھی ہے تو تم فارغ ہو. یہ 6 فٹ کا قد کسے لوڑدا نہیں توجہ فرما رہے آپ، کسے لوڑدا نہیں. اہل بیت سے پیار کر.
اور جب صحابہ کی بات آئی تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا، اور جس سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے نہ رب پسند کرتا ہے نہ رب کا رسول پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کائنات کے لوگ پسند کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ صحابہ سے بہت بھی رکھے پھر آ کے میرے نال بھی محبت کرو، میں کہا پر آپ باندار رہو پیار کر سکتے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمائے، بچیوں تسی بھی جڑے بیٹھے ہو، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات. رد دفعہ تیرے نال اسی میں پیار کریے، تیرے بھانڈا ہی خالی ہے. اگر چاہتے ہو محبت ہو جائے تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں نے یہ تفریق شروع کر دی اور ڈرامے بازیاں شروع کر دی. کوئی آل کو لے کے بھاگ نکلا، صحابہ کو چھوڑ بیٹھا، کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلا، آل کو چھوڑ بیٹھا. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن اور کامیابی. اور میں ایک بات بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ شہر تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے نا، سمجھ آ رہی نا فیصلہ بات، یہ تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے. آپ کو اللہ نے ایسی محبت رسول عطا فرمائی تھی، آپ کسی گستاخ سے کبھی سلام نہیں لیتے تھے. ایسے یاریاں پاڑیاں بڑھ کے ساڈے پہ اور تو پہلے ساڈے گیٹے گوڈے کٹتے ہیں، سارے آئے نے کہنا کچھ نہیں، سارے امب لینا ہے ناراض نہیں ہونا. یہ کیا ڈرامے بازی، کیا لینے آئے ہو؟ سانو نہیں چاہیے جڑا دل وچ بغض صحابہ لے کے بیٹھا تھے، جڑا دل دے وچ بغض اہل بیت رکھتے تھے ایتھے اور چلو اپنے گھر. سانو پانچ چاہیے بندے دے پتر ہون نا، جس کے اپنے ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے جڑے کسی اور دے نہ چکے. نہیں ڈرامے شروع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسی تیرا نے تقریر کرنی ہے. ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے ہم اس کے مطابق تقریر کریں. بیٹھے ہو تکڑے رہنا، تکڑے آپ نے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے میرے بھائی. اس واسطے ہم سے کوئی نہ توقع کرے کہ جی میں ایسی کہوں گے وہی تقریر ہوئے گی نا. مجھے ویسے یہاں نہیں کسی نے کہا، انہوں نے کہا موضوع ہے تجھے بیان کرنا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مجھے نہیں کہا ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے مجھے اپنا جو مسئلہ ہے کھل کے بیان کرنا ہے. اور سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی. آج کل کئیوں کو اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا، ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر. میں کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ حضرت اما عائشہ پاک کو بھونکتا ہے، اس کتے کے پاس چل کے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھا دے، بس یہ سمجھا دے. یہ مومنوں کی ماں ہے، جڑا اپنی ماں کا گستاخ ہوئے وہ جنمی کتا ہے، جڑا مومنہ کی ماں کا گستاخ ہے. زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ. میں پہلو آج جوانوں بولو، کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے تم چل کے ڈب کے نہیں مرتے ہو؟ کوئی آ جاتا جی ہم جائیں گے جناب فلاں کے پاس بیٹھے ہو، جو اہل بیت رسول کا دشمن ہے، جڑے یزید دے نعرے لاؤندے نے تو انہاں دے کول بہن گا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اسی نہیں بہ سکتے، ساڈا اعلان ہے نہیں بہ سکتے ہم کسی کے پاس. توجہ میری طرف رہے بھی، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. اس بات سے ہم سے کوئی توقع نہ رکھے نہیں جی وقت کی ضرورت ہے. میں کیا بات کی ضرورت ہے؟ ایسے بغیرتوں کو مسلک سے نکال دیا جائے، بندے دے پتر مسلک چاہے وقت کی ضرورت ہے. کوئی وقت کی ضرورت نہیں. جدھر تیرا دل کرے ہے جی ہم پیر ہوتے ہیں، تو میں کہ پیر ہے تو تو ہن آنڈے بچے دیتی رکھے، تینوں پوچھنا ہی کسے نہیں کون ہے، تو کدھروں آیا ہے؟ آپ ڈر جاتے ہیں کہ مولوی سیدھی سیدھی گلاں کردا، کو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو. آئیے تو رولا سی بابے خادم رضوی دے بابا بھی سیدھی گل ٹھوک کے رکھ دے چھڈ پراں، اسی کسے ایرے گھرے نتھو گھرے حال نہیں دیکھنا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اے میرا پتر ہے، ساڈے کول پوچھیا جانا قیامت دے دیہاڑے. تسی ایڈے نعرے لائے انی دیر تئی ٹھڈ ہی بیٹھے ہو بھی سمر صاحب آوندے پے نے تے سمر صاحب نوں خوشامدی تقریراں کر کے جاوے. میری قبر ہی تسی تے نہیں جانا، میں تے کلے ہی جانا ہے. تے میں تے نیت یہ کیتی ہوئے بھی مالکو ہے نوکری قبول کر لو، اسی لوکاں نوں نہیں کہتے تو تانوں ویکھیا ہے نا، نوکری قبول ہو جائے سانوں اور چاہیے ویکھیے. اس واسطے کو اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنے قبلے نوں سیدھا کرو یار. یہ چورن کوئی نہ بیچے ساڈے سامنے. جہاں حضرت سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بھی سب حضرات. آپ کسی گستاخ سے سلام نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے لوگ کا لائن بنا لیا نا کہ بابے نوں کیڑا پتہ لگنا ہے. میں کہ جتنا ساڈے بابے نوں پتہ لگتا ہے نا. یہ طبقہ نہیں بول رہا، سارے نہیں بول رہے، سٹیج والے بھی. کیوں حضرت جی؟
آپ آئے نا سب سے سلام لیا، جب وہ گستاخ آیا اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، تو کی سمجھا بھی اسی نظرہ تھلے کیتیاں نے تے سانو اگے دس دی کوئی چاہ نہیں، چلو سائڈ تے تیرے نال سلام نہیں بنا، بس وہ کہتے تھے سلام تو لے لو، یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے۔ فرمایا سلام لینا اس تے جڑا حضور تے سلام پڑھے، سب تو بڑا اخلاق یہ ہے جڑا شے حضور دے سلام نو چھڑک دے فتوی لاوے اس کتے نال میں لواں، تیرنا میں سلام کی طرف پر سائڈ تے مر پرا بیٹھے ہو، چار پانچ بندے رنگ بن گئے ہو یا ڈرے بیٹھے ہو، یہ کیڑی بلان ساتھ نہیں تسی؟ میں آپ کو مسئلہ سیدھا بتا کے جاؤں گا، دو نمبری مروڑ نہیں رکھوں گا بیچ میں۔ مسئلہ سن، مسئلہ تکڑا ہو، حضور دی ذات کے سلام پڑھنا منع ہے، نجائز ہے، حرام ہے، وہ تھے فتوے ساڈے نال سلام لینا ہے، اب ڈکے مرنے پہلے حضور دی ذات کے سلام پڑھتے پھر ساڈا سلام لے، سلام کو نہیں لین دینا۔ بیٹھے ہو، بیٹھے رہے آڑے ذرا مسکرا کے تقریر سنو، کئی بندے ڈرے بیٹھے نے جناب، جاگیے تھوڑا سا، دو چار بندے موبائلاں چ لگے نے، نکلو باہر ہوئے، میری گل سنو غور دے نال، میری گل سنو، موبائلاں نال بعد لگ لیا جے۔ سبحان اللہ۔ دوستانی عزیز آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگا سلام تو لے لو، پرت دفعہ ہو، جڑی گل کیتی ذرا غور دے نال سنیا جے۔ فرمایا تیرے عقیدے میں حضرت ابو بکر عمر کو برا کہا جاتا ہے، اگر تیرے نال سلام لواں نا اج لوکاں نے ویکھ کے بھی حضور لوگ کیا کہیں گے، تو مڑ میں قیامت والے دیہاڑے ابو بکر عمر نو منہ نہیں میں بکھا سکدا، میں تیرے ورگے کمینے نو چھڈ کے پیچھے ماراں گا، مصطفیٰ بھی راضی تو مصطفیٰ دے صحابہ بھی راضی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ انج دا اپنا معیار رکھ، پتہ لگے بندہ بندے دا پتر ہے جناب۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی منڈا منڈا سارے ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہی ٹھیک ہے جو نبی کے یاروں کا بھی ہے، جو نبی کے گھر والوں کا بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو عزت اسلام ہے، شوکت اسلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو عزت اسلام کہا گیا ہے، شوکت اسلام کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جملے کا وزن محسوس کرنا، کچھ گلاں ہوندیاں نے ایسا ٹیل نہ بھی لائیے، جملے چ بڑا ٹیل ہوندا ہے، بڑا زور ہوندا ہے، اگلے نے بولنا چاہیے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب دے وسیلے دے نال میرے اسلام نو عزت عطا کر۔ سارا جہان کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے کہ انہوں عزت ملے، جملے کا وزن محسوس کرنے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سارا جہان کلمہ پڑھے تو پھر عزت ملے، عمر ہوئے جیڑا آوے تو اسلام نو عزت مل جائے۔ یہ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، ان کو عزت اسلام اور شوکت اسلام کا علماء نے لقب دیا، یہ آئے تو اسلام کو عزت ملی۔ توجہ ہے؟ اگر آپ نہ آتے تو آج کعبے میں کوئی نماز نہ پڑھتا، جیسے کہتے ہیں نا امام حسین نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے تو آج مسجدوں میں نماز، مسجدوں میں قرآن نہ ہوتا۔ تو میں کہ مسجد نہیں سی ہونی، یہ عمر نہ ہوتا، سارے نماز چھپ کے پڑھتے ہیں، سارے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، داستان تو لمبی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ سچے نہیں؟ فرمایا ہیں تو سچے تھے۔ فرمایا لوگ کے کیوں؟ آج آپ کعبے سے پڑھنی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا لوگوں کو پتہ لگ گیا کسی جنے نے کلمہ پڑھا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیر اہل سنت حضرت مولانا مفتی صبر باسا تاری صاحب، نعرے مالکاں دے لاؤ، کتےاں دے کہڑے نعرے ہوندے نے یار، مالکاں دے نعرے لاؤ۔ بہرحال یہ محبت ہوتی ہے، آپ مالکاں دے نعرے لائیو میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ دی قسم میں تیرے تے راضی ہوں، میرا نعرہ نہیں لانا۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہو؟ ویسے ہے جڑا شیر والا لفظ ہے تو مینوں ویسے ہی نفرت ہو گئی ہے، اسی پہلے بڑے شیر پالے سنو، سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے۔ کیوں جی رضوی صاحب ہے نہیں جاندار جملہ کہ نہیں ہے؟ پاڑ کے رکھ دے ہوتا ہے، سارے لکی رانی سڑک سارے لے گئے۔ سانو وہ شیر نہیں چاہیے جڑے بعد لکی رانی کے کام آن، سانو وہ شیر چاہیے، سانو کتا چاہیے ہے پر ہوے تک غوث اعظم دا وفادار۔ جاگ کے بیٹھیے، جاگ کے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم نے آ گیا پھر آج آپ کو پتہ لگ گیا
کسی جنے کلمہ پڑھیا ہے. آج ہم کعبے میں آ کے نماز پڑھیں گے. آپ نے کلمہ پڑھا, ایسا نعرہ تکبیر ہوا کہ پورے کعبے نہیں مکے کی در و دیوار ہل گئے. لوگ کہا کہ کی ہویا ہے؟ ایک کہنے لگا آج تو سب مر گئے ہو تھا. میں آ کہا کہ مر گئے, رڑ گئے, آج تو پلے کا ہویا تھی. انہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھا, آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر پاک, آپ کو پتا ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا, آپ کو پتا ہے کہ اس دن ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 39 مسلمان, 11 عورتیں تھیں. چاڑیا کون سی ہویا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے کو ریزوی ساٹھ ہے ہتھوڑا غوث پاک دا جی مطلب تسی بھائی اشارہ سمجھیا کرو. کہتے چاڑیا نہیں ہونا, جب تک اسلام دے وچ نہیں سی پھر چاڑیا نہیں سی ہونا. تے سائیاں نے آکھیا اسی کرنا ہی تیرا ہے. 40 کا عدد پورے حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا, 20 صحابہ ایک لائن میں, 20 ایک میں. ایک لائن دے اگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ, اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ آپ کو لقب ملا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے جانثار چچا ہیں. توجہ ہے نا. جب آپ شہید ہوئے تو نبی پاک نے پتا کیا کہا تھا؟ آج کہتے ہیں مرن تو بعد کسی نے یاد نہ کرنا. حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات و یا ذابن عن وجہ رسول اللہ. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں بڑی امام قسطلانی کو. آپ نے فرمایا اے حمزہ, اے رسول کے چچا, اے خیرات بانٹنے والے. اور اگلے جملے کا ترجمہ, 2 نمبر بندہ نہیں اس پہ بولے گا, مجھے 1 نمبر بولنا چاہیے. اور فرمایا اے مشکلیں حل کرنے والے. حضرت امیر حمزہ کو میرے نبی کہہ رہے ہیں. یہاں مولا علی کو کہا جائے تو کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. میں کہا علی دا ذکر ہو میں تو بڑا حلالیاں رامیہ دی سیال نہ ہو میں, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. مشکل تو صرف اللہ حل کرتا. میں کیا شرم کر, اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو. مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ مسئلہ نہیں سمجھتے. گرامی قدر حضرات, آپ نے جو فرمایا توجہ طلب بات ہے. آپ نے فرمایا مشکلیں حل کرنے والے. نبی پاک خود فرما رہے ہیں. نبی نے پتا بھی یہ شرک ہو رہا ہے, یہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, انہوں اس تو بات پکارے نہیں جانا. پکارا تو زندہ کو جاتا ہے. یاد دوتے ہوئے مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا جناب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے. جنگ میں نا ایک شخص نے نبی پاک کے چہرے پر حملہ کرنے کو کیا, حضرت امیر حمزہ سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا واہ, یہ ہے جو میرے چہرے کی حفاظت کر. یہ مطلب ہے اگر کوئی حفاظت کرے نبی نو پسند ہوندا ہے. سانو بھی کئی بندے راتی مار کے سوندے نے, سویرے پھر اٹھ کھلونے آئے, لیکن مالک ضرور پسند کردے نے بھئی یہ عقیدے دے نیڑے کسی بندے نو آن نہیں دیندا. بد عقیدہ کوئی نہ ہوئے, اسی پورا ٹیل دے نال تقریر کری دی اللہ دے فضل دے نال. اور اس بات کو سمجھیے میرے عزیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 صحابہ ایک لائن, 20 میں ایک لائن, ایک کے آگے حضرت فاروق اعظم, دوسرے کے آگے حضرت امیر حمزہ. 2 جنے نے تلواراں پھڑیاں نے, باقی پیچھے نے, درمیان دے وچ حضور نے. جگ مگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا. نبی پاک علیہ السلام یوں مکے میں داخل ہوئے. کیڑا ماں نے جمعہ سی جڑا اگے آوے. آپ نے فرمایا آؤ نیڑے, ہونے تواڈیاں بیویاں نو بیوہ کراں تے بچیاں نو یتیم کراں تے کراں تواڈے ٹوٹے. سارے ڈر گئے, ہو کیڑا جنا آ گیا جی. اس کو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. پتہ ہے حضرت عمر پاک کی شان کیا؟ یہ شان آپ کی وجہ سے پہلی نماز شروع ہوئی ہے کھلے عام, کسے بولنے چ نہ رویں. یہ آج تیریاں مسیطہ ہی نماز ہوندی پئی نا, مسیطہ بڑیاں نہیں آباد ہیں, یہ صدقہ عمر دائی. سبحان اللہ. اس واسطے نمازاں پڑھیا کرو, آباد کرو مساجد نو. اور پھر اگلی بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں, صحابہ میں روایت نہ ہو میں ذمہ دار. نبی پاک نے فرمایا اول من یصافح الحق وهو عمر. ترجمہ سن کے جب بولنے والی گل ہوئے تو بولنا ہو یا نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان جس بندے سے سب سے پہلے سلام لے گا وہ میرا عمر ہوگا. 5-4 بندے ہاتھ تھلے رکھے, 2 نمبر 4 ذکر عمر ہے.
اس سے سب سے پہلے اللہ اپنی شایان شان سلام لے گا. وہ کون ہوگا؟ میرا ڈھلا نہ پائے بول. اور اگلی بات فرمایا اور اس کا ترجمہ بھی سننا ہے. فرمایا جس پر قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے اپنی شایان شان سلام بھیجے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا. اور نہیں زندگی تو یہ گل نہ سنی ہوگی. اس گل سمجھ اہل علم کر کے کہہ رہے ہیں تھوڑے نال مخاطبہ. فرمایا اول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وهو عمر. اللہ اپنے دست قدرت سے پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں لے جائے گا میرا عمر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جس کو سمجھ آئیے صبح گوڑے چھڑ کے بہت چوکڑیاں مار کے بہت تکڑے ہو کے بہت ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ اگر آپ ایمان نال دسو گل سن کے چس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ قیامت والے دن اپنی شان شان جس سے مصافحہ فرمائے گا, اللہ جس پہ سلام بھیجے گا, اللہ جس کو خود جنت میں داخل کرے گا. کون ہے؟ حضرت کسی بھول میں نہ رہنا. نکلی بھی سونے موبائل دے وچوں بڑی مہنگی تقریر ہے, یقین اللہ تے سنی ہوئے نہ ویڈیو انٹرنیٹ تے ہزاراں دے حساب نہ پئیاں نہیں ہوتے سن کے چا سلامی اور ہن اکھ چک پا کے بات. نیا آدمی میں توجہ بٹ جائے تو مجھے سبق بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے گرامی کا حضرات ذرا غور کیجئے, یہ ہے حضرت فاروق اعظم. اللہ رب العزت محبوب پاک علیہ السلام کے ایک غلام کے ساتھ کیا اظہار محبت فرمائے گا. اور صرف یہ گال نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا لکل امت محدثون, یہ مختلف الالفاظ و طرق و سند روایت موجود ہے. فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے محدث, ایک ہوتا ہے محدث. محدث کا معنی جو حدیث کا علم رکھنے والا ہو. اس کی پھر آگے ٹرم ہوتی ہے نا کہ اس میں شیخ الحدیث کون ہے, حافظ الحدیث کون ہے, حاکم کون ہے, اس کی پھر آگے ٹرمیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تعریفات الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن ایک ہے محدث, یہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے. محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرے ڈائریکٹ, اور اسے ہر بات کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جائے, اور جو پتا چلے بالکل ٹھیک پتا چلے. تو جو نہیں فرمایا آپ حضرات نے, 5-4 بندے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو. ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جن ریزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. اس واسطے جاگیے. فرمایا لکل امت محدثون, فرمایا ہر امت میں محدث ہے. وفی امتی, اور میری امت میں عمر بن الخطاب, جو میری امت کا محدث ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. توجہ میری طرف کر میرے بیٹے, انہیں اشارہ نہ کریں پیچھے, توجہ میری طرف کر. فرمایا میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے, جس کے دل پر ڈائریکٹ میرا رب الہام فرمائے, ہر مسئلہ صحیح ہو, جن کو ٹیڑھا رب نہ ہونے دے. اس حضرت فاروق اعظم سے کوئی نفرت کرے تو وہ خود ٹیڑھا ہے. تو جو ہے کہ کوئی نہیں میری بات کی, ویسے آپ سمجھے نہیں, چلو میں بات کھول دیتا ہوں. یہ ہے محدث جس کا دل ٹیڑھا نہیں ہو سکتا, جس کا مسئلہ نہیں ٹیڑھا ہو سکتا, جس کی نظریہ اور سوچ اور فکر اور مسئلہ وہ ٹیڑھا نہ ہو, اسے محدث کہتے ہیں. وہ عمر ہے. بندے نے پتر دی عمر دینا یاری لگ سکتی ہے, بد نسل کبھی عمر سے محبت نہ کرے گا. میری بات لکھ لیں, آپ کہیں گے دلیل میرے نبی نے فرمایا. چوتھی حدیث ہے, جاگتے بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. ان حدیث دا ترجمہ سن. دوڑیاں تے مائیاں تے بولن والی قوم کدی حضور دیاں حدیثاں تے بولو نا, تے مولوی کدی شعر نہ پکاؤن, مولوی حضور دیاں حدیثاں یاد کر کے آؤن. یہ ساڈی کمزوری ہے. سیٹ کر اپنے آپ نو, نکل دوڑیاں مائیاں چو اپنا مسئلہ کرے پاسے آ.
میرے محبوب پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا میں نے دیکھا، اور جو میں نے دیکھا جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، یہ مطلب انسانوں چ بھی شیطان ہوں دے۔ یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے، اب چپ چاپ بن کے نہیں بیٹھنا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ میرے عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ لوڑی ان میں ایک جملہ بولنا لگے سجے کھبے دیکھنا جی نہ بولے ہاتھ تلے رکھے کو رولا ہونا ہے۔ میں کیا انسان دی عمر دے نال بڑھنی ہے، شیطان دی کبھی بڑھ نہیں سکتی۔ انسان دی بڑھنی ہے کبھی شیطان دی، شیطان نو نہ سنگ نے نہ پوچھڑ ہے تے نہ نمبر پلیٹ ہے، شیطان دی سوکھی جی نشانی۔ حضرت عمر دا ذکر سن کے یہ جاوے ساڑ، مٹھا بول مٹھا بول مٹھا بول کی جائیں کو سوڑنے لگے ہاتھ چک یہ جاوے ساڑ تے ذکر سن کے جاوے مار، وہ منہ ہوگا جی میں فیدے منہ ہوندہ ہے، سمجھا شیطان ہے۔ انسان اور شیطان میں پہچان ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہ تو بات بیان ہوتی ہے اور یہ سنی کے سٹے سے بیان ہوتی ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے علی جو منافق ہے وہ تجھ سے پیار کر نہیں سکتا، جو مومن ہے وہ تیرے پیار کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا مومن اور منافق کے درمیان پہچان علی کی محبت ہے۔ میں نے کہا اسی طرح شیطان اور انسان کے درمیان پہچان محبت عمر ہے۔ ہاتھ چوکے بولو سنیے، قوم نو ایک پاسا دسی آئی دوئیں 10، اس قوم نو پتہ لگے نہ جانا کیڑے پاس ہے۔ سنیوں کا سینہ ایسا ہے، حب علی کی بات ہے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں علی میرا ہے۔ فاروق اعظم کی بات آئے تو کہتے ہیں عمر میرا۔ ایک دا نام آوے گا دو دا نام آوے ساڑھ گیا حیا نہیں جاندی؟ زندہ بندہ بولے زندہ بندہ، دو نمبر بندہ نہیں بول سکتا، زندہ بندہ۔ بیٹھے ہو بیٹھے ترکڑا ہو کے اس واسطے یہ موضوع ہی آپ نے ایسا دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو، فرمایا بھاگ جاتا ہے میرے عمر سے۔ آج جو بھاگ رہے ہیں پوچھا نہ کرے کون ہے، اے شیطان بھاگ جاتا بیٹھے ہو منٹ تو گل نہ سمجھ آئے چاس تک ہو جانا نہ ہوئی۔ حضرت عمر سے پیار کر، مردہ کیوں ہے؟ یہ جنہا نبی نے پیار کیتا، نبی دی آل نے کیتا ہے۔ حضرت عمر پیار نہیں ہے ہمیں، یہ ہمیں بچہ پائے۔ ادھر آؤ اگلی بات بھی سناؤں آپ حضرات کو، اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ادھر دیکھیں سبحان اللہ، بات سبحان اللہ، میری بات سن، ادھر دیکھیں وہ بڑی چاس ساری ہوگی چیناتا شروع کر لیں۔ اب تمہیں میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں، اور اس بات کو نہ کاش کہ کوئی سمجھے، اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات بندے جب جوان ہوتے ہیں نا، رات کو سوئیں تو خواب کے اندر کوئی ایسا شیطانی منظر دیکھتے ہیں یا کوئی عارضہ لاحق آتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے نا جی۔ علماء نے یہ وظیفہ دیا سونا، فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھا، اعلی حضرت کو پڑھا، شیخ مجدد کو پڑھ، مفسرین کو کر، محدثین کو پڑھ، اصولیین کو پڑھ، سب نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں جس بندے کو یہ عارضہ لاحق ہو کے سوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے وضو غسل کرنا پڑتا ہے۔ جملہ سنیے سمجھ آوے گا، فرمایا اپنی انگلی کے نال اپنے سینے تے لفظ عمر لکھ لے، شیطان کا دیا بنا رکھا ہے۔ یہ ہے میرا عمر۔ اگر بندہ سو جاوے عمر دا ہو کے، ایسی دی تیسی شیطان دی نیڑے نہیں لگ سکتا۔ جدو حضرت جزاک اللہ تے جدو حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے پھر شیطانہ دی کی مجالے کے نیڑے لگ گئے، پھر
انسان ہی نے جڑے نیڑے رکھ کے سبحان اللہ کہندے نے. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ بیٹھے ہو دوائیاں لینے جاتے ہو حکما کے پاس، حکیم و دوائی دے دیو یار اے مسئلہ ہے تو ہمیں نیند کے اندر یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. میں کہا دوائی نہ لے، تینوں علمی دوائی دے کے جانا. حضرت عمر دا نام انگلی دے نال انج لکھ کے سو جا. شیطان دی مجال ہے تیرے. کیا شان ہے یار، کیا شان ہے یار. گرامی قدر حضرات، صرف یہاں بات نہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا بات کو آگے بھی لے کے چلے. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے باہر صورت آپ کی جان چھوڑنی ہے. باہر صورت سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے. گرامی قدر حضرات، اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضور فرماتے معراج کی رات جب میں گیا نا، جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا. توجہ پتر ادھر دیکھنا بیٹے، بیٹے ادھر میری طرف، ناراض نہ ہو. تسی ساڈی فوج ہو تے تانوں بڑی لوڑ ہے گلاں سنیا کرو میرے چان، کچھ نہ ایک دوسرے کو چھیڑا نہ کریں بچوں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کیتا میں دے وچ جاواں. میں پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا لرجل من العرب، عرب کے ایک بندے کا ہے. حضور فرماتے انا العربی، میں عربی ہاں، یہ میرا ہے؟ لا نہیں. فرمایا پھر کس کا ہے؟ کہتے لرجل من امت محمد. حضور یہ آپ کی امت کے ایک بندے کا. فرمانا محمد، میں تو خود محمد. فرمایا یہ آپ کی امتی کا ہے. فرمایا کس امتی کا ہے؟ فرمایا وَهُوَ عمر بن الخطاب. حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. حضور فرماتے ہیں میں پھر اندر نہیں گیا. حضرت فاروق اعظم بڑی غیرت والی شخصیت تھے. آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے فاروق کی طرح میری گل سن آ گئے. فرمایا راتی میں جنت محل ویکھیا ہے تیرا. اچھا. فرمایا سونا مینوں بڑا لگیا، میری صلاح سی میں اندر جاواں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں نہیں گیا. حضرت فاروق اعظم تھاڑے مار کے رو پڑے، آقا سارے جہان سے میں غیرت کر سکتا ہوں، آپ تو میرے سردار ہیں. لیکن حضور بتا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت والی شخصیت تھی. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلے سارے بندے آ کے آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے گھر میں ساری باتیں ہوتی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ہوا تھا. وہ وفد میں کچھ لوگ تھے جو بار بار اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے نبی پاک کی بیویوں کی جانب. آپ کو اچھا نہیں لگا. فرمایا یا رسول اللہ تو بعد پابندی لا دیو. میں نے ایک گل چنگی نہیں لگی. آپ خاموش ہو گئے. خاموش اس لیے ہوئے کہ عمر تیری تو گل ٹھیک ہے، پر جب تک رب نہ کہے. اب اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے عمر چاہتا تھا اللہ نے ویسے نازل فرما دیا. اس کو موافقات عمر کہتے. حضرت فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا کہ اے محبوب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آج کے بعد جو بھی بات پوچھے گا پردے کے پیچھے آ کے. یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان؟ سبحان اللہ. اللہ نے وہ مقام و رتبہ آپ کو عطا کیا. بات تو بہت دور جا سکتی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. توجہ ہے اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. عمر کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت جاری رہتی تو نمبر عمر کا آتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں. میں نے کہا یار اگر میرے نبی کے بعد عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکا تو قادیان کا کمین کیسے بن گیا؟ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ کمینہ شخص کیسے بن گیا؟ اس بات کو سمجھیے. میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی بس. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہمارے نبی مدینے کے تاجدار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے ذرا تاکہ بات کو سیرے لگائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضور
نے خود فرمایا، بلکہ یہ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں میں بیٹھا، حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ میں نے عرض کی حضور کس بات پر؟ یعنی یہ محبت کی بات کہہ رہا ہوں، تشریحاً و تفصیلاً سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس لیے زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اس لیے ابو بکر کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہوا ہے، اور اے ادا مینو ابو بکر دی بڑی پسند ہے، میں اس واسطے دعا پیا کرنا۔ اس حدیث میں 4 یاروں کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں 4 یار نہیں لگانا چاہیے، انہاں دی موت بھی ہونے ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پھر فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر واسطے دعاواں کیوں نہ کراں، ہجرت دی رات میں نے موڑیاں تے چوک کے لے گیا۔ 3 چیزیں یاد کر کے حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت فرمائے۔ کہا کس بات پر؟ کیا یاد آ گیا؟ توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا یقول الحق وان الحق بر، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق بولتا ہے، اگرچہ حق ہوتا کوڑا ہے۔ حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوا۔ فرمایا پاویں کوڑا ہے، عمر بولنو نہیں باز آؤندا، بولنا ہی بولنا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے، فرمایا اگرچہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، عمر کو پرواہ نہیں کرنا، میں سچ نہیں چھڑنا۔ میں سچ بولنا ہی بولنا۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم، جن کی اس ادائے سچ کو لے کر میرے نبی ان کے لیے دعا کر رہے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات، فرمایا اللہ عثمان پہ رحمت کرے۔ حضور کیا یاد آ گیا؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ، فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایڈیا حیا مال ہے تو میں آج اپنے اس غلام واسطے دعا بھی نہ کرا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ علی، یا اللہ میرے علی تے بھی رحمت فرما۔ اور ادھر دیکھیں روایت بھی حضرت علی نے بیان فرمائی ہے، ترتیب دیکھو، پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی۔ حضرت علی نے نہیں آکھیا بدلو تاکہ پہلا نمبر میرا آوے۔ اسی بات سے ہمارا عقیدہ ہے دم مست قلندر ابو بکر دا۔ اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے کبھی سنی ہو سکتا، سارے بولو سنی ہو سکتا۔ آج کل کئی نعت خان قوال اور نقیب کہتے دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا تیرا عقیدہ غلط ہے، سانو عقیدہ قوال تے نہیں نہ دین گے، سانو عقیدہ ڈوم تو نہیں نہ دین گے، بیٹھے ہو، سانو عقیدہ علماء دین گے جڑا قرآن و حدیث دے وچ موجود ہوئے۔ منہ نہ متا کھوتا پہاڑوں لتھا اور ادھر کیا کرو۔ خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ آپ ایک مرتبہ سے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، قوال نے ایک پڑھیا دم مست قلندر علی دا پہلا، آپ نے فرمایا چپ تے قوالی بند کر سبھی کر لے کے آپ نے منگوا لیا بڑے مزے میں۔ آپ نے فرمایا میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں، توجہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا مسئلہ عقیدے کا ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ میرے پیو علی نے آپ آکھیا ہے کہ جڑا میری شان بتاوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے، میں تمہارا کا لکھتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا چپ، تو نے غلط کہا ہے، سانو عقیدہ ہن قوال دیں گے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ کس کا ہے؟ ابو سارے بولو ہاتھ اٹھا کے، کس کا ہے پہلا؟ تیسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے، چوتھا مولا علی۔ اور یہ ترتیب امت میں کسی نے نہیں بدلے سوائے بد نسلوں کے، اس کو نہیں بدلا ہے۔ یہی بات ہے، مولا علی نے خود نہیں بدلا۔ ہم کسی کو کیا بدلنے دیں گے؟ میں کہتا تیری ہر شے بدل کے رکھ دیں گے، منہ بھی، کلمہ بھی، وضو بھی، ہر شے تیری بدل کے رکھ دیں گے، اور عقیدہ نہیں بدلیا جا سکتا۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوسرے دی چھٹی۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے علی پہ رحمت۔ کیا یاد آ گیا؟ فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار،
ترجمہ سن، فرمایا یا اللہ جدھر میرا علی جائے ادھر حق چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ جدھر علی جائے ادھر حق جائے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. سمجھ آئیے؟ یہ بعض علماء نے بطور روایت اس کو بیان فرمایا ہے. بیٹھے ہو؟ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چاروں یاروں کی شان بیان کی، جس میں حضرت عمر بھی ہیں. گرامی قدر حضرات، اب بات کرتے کرتے تو بہت آگے چلی جائے گی، لیکن وقت کا دامن میں دیکھ رہا ہوں. بیٹے پڑھا ہوئے ادھر کر رکھ دے، ادھر ہوں نہ کھلائیں. چونکہ آپ نے ساتھ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر بھی رکھا ہے. بعض لوگ ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیو دادے پورے نہیں نہ لب دے وہ اہمیت دے مخالف بندے دے پتر بڑھو. صحابی رسول ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحابی رسول کا شان مقام و رتبہ کیا پتہ ہے؟ ویسے آپ کو کل امت کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ مقام و رتبہ دیا ہے حضور کے صحابیوں کو. حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور پتہ ہے کون سے صحابی ہیں؟ کاتب وحی صحابی ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کا نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے. ان کی تعداد علماء نے 30 کے قریب لکھی ہوئی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ، کم ہی ہے زیادہ بھی ہے. ان میں سے میں نے پہلے بتا دیا پتر، زیادہ بھی ہے کم بھی ہے، لیکن جو قول مجھے یاد ہے میں نے وہ سنایا. تو یہ جو کاتبان وحی ہیں ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت امیر معاویہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا اصل نام ہے معاویہ. اور امیر کیوں کہتے ہیں؟ 20 سال صحابہ کرام کے دور میں، اور کون سے خلفائے راشدین، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان کو شام میں بھیجا گیا تھا. حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کے دور کو اگر ملایا جائے 20 سال تک یہ حاکم وہاں رہے گورنر کے طور پر. اور 20 سال جب حضرت امام حسن پاک سے صلح ہوئی تو اس کے بعد پھر 40 سال تک، پہلے 20 سال گورنر پھر حاکم. اس واسطے ان کو امیر کہا جاتا ہے. امیر صرف معاویہ بھی کہو بات حل ہو جاتی ہے، پر کلہ نہیں کہنا معاویہ نے کہا، میں کہ معاویہ جناب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا ہے. اب سمجھ آئیے جناب، یعنی ان کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس کی صرف ڈیفینیشن اور وضاحت کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. گرامی قدر حضرات، اور سنیے یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت امیر معاویہ وحی لکھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وحی لکھنا کتنی امانت کا کام ہے. جس پر نبی اتنا اعتماد کریں کہ یہ امین ہے، یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس کا نام امیر معاویہ. صحابی ہیں پہلا رتبہ، توجہ ہے، کاتب وحی ہے دوسرا رتبہ. ہوں تیسرا بھی سنتے حوصلے دے نال بولی، ہوں نہیں میں تمہیں کہنا بولو. ان کی سکی بہن جس کا نام ام حبیبہ ہے، امیر معاویہ پاک رضی اللہ عنہ کی سکی بہن، وہ تیرے اور میرے نبی کی بیوی ہے. یہ رشتہ ہے میرے نبی کے ساتھ. توجہ ہے گرامی قدر حضرات، کوئی عام گل نہیں ہے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں. کہہ رہے ہیں حضور کے رشتہ دار کا حیا کرو، تو میں کہ اے بھی رشتہ داری یہ دا حیا تیرے پیو نے کرنا. ایتے اصل مسئلہ ہے نا، یہ بھی رشتہ داری پتر ہے یار. جی سکی بہن نبی پاگلی بیوی ہو گئے، سنی تو بولو نا، کئی منہ اڈ کے بہ رہے ہو. میں دکھ ہوتا ہے، میں تمہیں گل سنا رہا بیٹھے کی ہوا گل تو میں ذمہ دار ہاں. سونے کدے نہیں سنیا تو میں کی کرا، شان ہے رشتہ داری ہے. اور حضور نے فرمایا سن تینوں حدیث سنا ماتا کہ تینوں سمجھ آوے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، یہ کنز المال کے اندر علی المتقی الہند نے لکھا، فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا. کیا فرمایا؟ جس کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہیں، اور جن سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہیں. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. توجہ ہے.
اب اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بے شک سوائے دل کاڑے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. دل نو نوری کر تین مسئلہ سمجھ آوے. جاگتے بیٹھے ہو. ان کی سبھی بہن نبی پاک کی بیوی ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. بس کہ کوئی حدیث نہیں ہے. میں کہا ای تو رولا ہے نا, تیرا پیو 1400 سالہ بعد مر گئے, میرے ابے دا عرس ہے, حضور افتاب ولایت نے, حضور ولی کامل نے, کی دلیل تیرے کو؟ کہ میں لوکی کہندے نے, بڑی لوکاں دے کہن تے سارا کچھ ہو گیا ہے. تے جنوں صحابی مصطفیٰ نے آکھے ہے وہ تو تینوں یاد ہی کو نہیں, بندے دا پتر بن یار. حضور نے خود فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. سبحان اللہ. حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو لکھنے لکھانے کا سمجھنے سمجھانے کا علم دے, اور فرمایا اس کو ہر قسم کے عذاب سے بھی بچا. یہ حضور جس کے لیے دعا کر دے. یہ ہے حضرت امیر معاویہ. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور جب حضور کے صحابی ہیں اور رشتہ داری ہے تو گل مک گئی. اب تماشا کیا کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں. حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. میں نے کہا ادھر دیکھو, پتہ ہے جنگ نفسانی خواہشات کی نہیں تھی. اس کا مسئلہ یہ تھا, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی میرے معاویہ کے چچا کے بیٹے تھے, اور حضرت میرے معاویہ رہتے تھے شام میں. آپ نے پیغام بھیجا لی تواڈے ہوندیاں مدینے چ عثمان شہید ہو گئے, بندے پھڑو سارے مار سٹو. آپ نے فرمایا کہ پہلے میری خلافت مستحکم ہو جائے. آپ بندے لب کے قتل تو دو چوں نے کیتا ہے نا, یہ ہوں ویزا نے تو نہیں ماریا. آپ پڑھو پڑھ کے. حضرت مولا علی کا موقف ٹھیک تھا, درست تھا, اعلیٰ تھا, صحیح تھا, اور اس کو آسان لفظوں میں کہو حق تھا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک گل سمجھو ذرا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے دل میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی. ایک گل بھی سمجھا لیجیے. آپ یہ کہہ رہے تھے بندے مارو بس, اگرچہ آپ کا موقف حضرت علی کے موقف کے مقابلے میں درست نہیں تھا. یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے. کڈا سونا ساڈا مسئلہ کہ اللہ دی قسم مسئلہ بھی صحیح دس دے جے تو کسی دی توہین بھی نہیں کر دے. حضرت اس وقت حضرت میرے معاویہ کا موقف ٹھیک نہیں تھا. کیا آپ نے آخیا آپ کہندے سن بھی قابو تو ربی آئے نے دوڑا نہ اتنے ہی پڑھ دیو انہاں نو. توجہ ہے نا. آپ صرف یہ کہتے مولا نہیں فرماتے تھے سارے کیوں جڑے ہیں پڑھ کے خلافت مستحکم ہو جائے کہ آپ انہاں نو انج کب کرنا جو کڈاں گے آپاں. بات بالکل ٹھیک تھی. بس یہ اصل مسئلہ تھا. بات طول پکڑ گئی. جب طول پکڑی, آپ کو پتا ہے جب دو لوگوں کا مسئلہ بن جائے نا ہمیشہ تیسرا گروہ فائدہ اٹھاتا ہے. توجہ ہے, آپ سمجھ رہا تھے. علماء بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ سمجھ لو. ان کو کہتے ہیں خارجی. وہ نہ مولا علی دے سن نہ میری معاویہ دے سن. دونوں پاسے انہوں نے تندور تا کے رکھے, چوک کے رکھیا, کام آمنے سامنے آ گئے. لیکن میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں, بڑے مٹھے جائے, حالانکہ چیلنج بندہ اونچی کردا میں مٹھا کرنے لگیا. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تمام میں یہ لکھا ہوا. حضرت علی سے پوچھا گیا جنگ ہو گئی ہے, تواڈے بندے بھی شہید ہوئے, حضرت امیر معاویہ دے بھی, کی فتوی ہے تواڈا؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلہ فی الجنہ. فرمایا جڑے ساڈے پاسوں فوت ہوئے نہیں وہ بھی جنت چ گئے نے, جڑے ادھروں فوت ہوئے نہیں وہ بھی جنت وچ گئے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ اے مولا علی دا فتوی. اب حقائق سمجھو کیوں. فرمایا اس لیے نہ ان کے دل میں کوئی دشمنی تھی نہ میرے دل میں تھی. وہ اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھے, میں اپنے مسئلے کے مطابق صحیح تھا. لیکن یہ نزاعی صورت پیدا ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے تلواریں ٹوٹنی تھیں. ان کا اپنا موقف میرا اپنا. لیکن میں نے پہلے بتایا حق علی ہے, لیکن آپ برا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی. حضرت امیر معاویہ کو مولا علی سے کوئی دشمنی نہیں. اور حضرت مولا علی نے بھی یہ نہیں آخیا بھی نہیں میں امیر معاویہ تیری گل ہی نہیں مننی, نہیں چھڈ پرے, نہیں ماما نہ نہ نہ. مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا. سمجھ آ رہی آپ؟ لو جی اینی گل سی. تیسرے بندیاں شیطاناں دی وجہ تو یہ سارا کام ہویا ہے, اور اے جناب علی حضرت امیر معاویہ دے دوالے ہو گئے. جبکہ حقیقت کے ادھر دیکھیں میری طرف, میں پھر وہی بات کروں گا. میرا چیلنج ہے, جس کو آج تک سمجھ نہیں آئی نا اے گل میرے چیلنج دے طور پہ سن. میں نے کل لڑائی ہوئی حضرت علی کے ساتھ, کہتا بالکل اسی واسطے تو کہتا میں امیر معاویہ نو مانتا نہیں. میں کہا ٹھیک ہو گیا.
تیری ایک منٹ واسطے گل مان لینے جڑا علی نال لڑے نہیں نہ مننا چاہیے آخر نہیں میں کہا میں تینوں بخاری چ بخونا حضور نے پہلے بشارت دیتی سی جیڑی تو کتاب جڑے مسلک دی کہے میں تاریخ دی چوک کے تینوں بخانا یہ بندہ جنوں تو نہیں ماندا پیا اے دے نال حضرت امام حسن نے بھی صلح کیتی ہے تے امام حسین نے بھی صلح میں تینوں گال بندہ نہیں کرتا مینوں صرف مسئلہ سمجھا دے 1400 سال بعد تو کہنا میں نہیں امیر معاویہ نو ماندا مینوں دس امام حسن نے کیوں صلح کیتی میں خود اے تو نہیں مینوں پتا میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا کھجڑ ہو میں اے تصل تینوں مسئلہ جڑا تینوں کسی دسیا نہیں جب صلح لڑائی کی باتیں کرتے ہو ظالموں صلح کی بات بھی بتا دو صلح کی بات بھی بتا دو صلح بھی ہوئی ہے اور اسلام کا تماشا نہ بناؤ اور اگلی بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 20 سال تک حاکم رہے حضرت میرے معاویہ بعد میں 20 سال تک پتہ کیا انداز تھا اگر آپ چاہیں تو سنا دوں میں آپ اللہ اکبر حضرت امام حسن جب آپ کے پاس آتے تھے نا ادھر دیکھیں میری طرف مفتی احمد یار خانی میں نے لکھا ہے اس بات کو جب آتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ حضرت میرے معاویہ کے پاس یہ صلح کے بعد کی بات ہے یہ لڑائیاں سب پہلے ہو گئی ہیں سب روڑے بھوگ گئے اس تو بعد کی گل ہے حضرت امیر معاویہ اپنی سیٹ سے اٹھتے نیچے بیٹھ جاتے اور حضرت امام حسن کو بٹھاتے اپنی جگہ پر تو ایک بندے نے پوچھا حضور نے اتنے بٹھا دیو خیر تے ہے فرمایا تہاڈا حاکم میں ہاں دلاں دا حاکم ہے انہاں والے رسول دے نال پیار انہاں والے رسول دے نال پیار ہے لیکن لوکاں یہ گلاں کدی دسیاں ہی نہیں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کتاب کا نام بھی سن لیں یہ بھی میں نے بتایا مفتی احمد یار خانی میں لکھا اور یہ جو سنا البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے توجہ ہے جھوٹی باتیں جس میں نفرت تعصب وہ بیان کوئی آپ دس جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ باتیں چپکلش چل رہی تھی نا روم کے بادشاہ کو پتہ چلا انہیں آخیا کہ دو بندے آپس مسلمان لڑتے ہیں کمزور ہوئے کھلوتے ہیں میں نہ تے حملہ میں نہ تے کعبے تے حملہ کرنا حضرت امیر معاویہ نو پتہ چل گیا میں پوری ذمہ داری دے نال گل سنا رہا ہوں یہ گل چ کو وزن ہوئے تے پھر بولنا ہے آپ نے انہوں پتہ کی خط لکھا جدو پتہ لگیا خط لکھ دیتا انہوں آپ نے فرمایا اور رومی کتے چڑھے آپ نے فرمایا اور رومی کتے مجھے پتا چلا ہے کہ تو تیاری کر رہا ہے کعبے پر یا مدینے پر حملہ کرنے کی اور یہ سوچ رہا ہے کہ علی اور میں لڑ پڑے فرمایا جا چبڑ تو مجھے ادھر منہ کیتا کہ میں علی دے نال رل کے یہ تیرے کوٹے جتے تے میرا کینا تو کتے بیٹھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو ہے عقیدہ اہل سنت آپ نے فرمایا میں تیرے ٹوٹے کر کے رکھ دو کر کے ہونا کو چنگے نے یہ چنگی لڑائی ہے نا دی آپس دے وچ الجھ بھی گئے نے تے مینوں بھی سیدھے ہو گئے نا انہیں آ گیا بھائی یہ نا تو اللہ ہی بچائے آپ نے فرمایا کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے الجھن پیدا ہو گئی تو کی سمجھے اب یہ دشمن جملے دا وزن نہیں جے محسوس تیرے میں کڈ چھوڑے دیاں گا تو کسی یاد چ بھول چ بیٹھا ہے تو توجہ ایسا بدر آتا یہ کون بتائے گا البدایہ والنہایہ سے پڑھ بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات ادھر دیکھو باس پتہ کیا کہتے ہیں نہیں جی تسی نا امیر معاویہ نو علی دے برابر لے دے میں کیا لعنت ہوے تیرے اس جملے تے آپ کو پتا ہے حضرت امیر معاویہ کا رتبہ امام حسن حسین کے برابر بھی نہیں ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا ہاں حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن حسین کا رتبہ بلند ہے کہ پہنچ نہ رہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو بک بک کرے میں کہ درجات اپنی جگہ تے نے تو جدوں حسن حسین دے برابر نہیں تو پھر علی دے برابر کی بھی ہو سکتا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شرح قائد کی شرح ہے جس کا نام ہے نبراس یہ درسامی جب کرتے علم الکلام کی کتاب ہے علم الکلام کہتے ہیں عقیدے تے گل کرن والے علماء تے بڑا اوکھا موضوع ہوندا جے اس سے بندہ تھوڑا جا سوچی پے تے عقیدہ سمجھ نہیں آتا اینج جاگنا پیندا ہے علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے توجہ ہے آپ نے جڑی گل لکھی ذرا غور دے نال سنیا جے
اور یہ میں تمہیں اس تو سمجھا رہا کہ آج تسی یہ موضوع رکھا بہت اچھا کیتا ہے، اللہ سارے محلے تے خیر و برکت نازل فرمائے، اور جتوں تک گل جاری غالباً لائیو بھی چل رہا ہے، اللہ انہاں سارے نو سمجھن دی توفیق، اور نکلا او تعصب دے وچوں پایا تانوں کسے دسیا نہیں، سنی بن سنی، نہ تیرا منہ کالا ہوئے گا، نہ دل کالا ہوئے گا، نہ عقیدہ کالا ہوئے گا، نہ قبر کالی ہوئے گی، شاید تیری روشن ہے۔ سننا شرح قائد کی شرح نبراس کے اندر مفتی صاحب حضرت علامہ علماء جتنے بیٹھے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، علامہ عبدالعزیز پیر ہاروی رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے بھی پیچھے ایک بندہ بولتا بیٹھا بھی جی کوئی مسئلہ ہی تو مینوں دس، پہلو میں کیمرہ ادھر کراں تے جی خوش ہوندا بیٹھا تو پھر سبحان اللہ کہ بولنا بعد وچ اے ہن کسی نوں کھرک ہوندی ہے تو بالکل تسی دس سکدے، میں تانوں دس دینا جدے جانا پھر میں یہ کہ میں ہن کر میرے نال کیڑی کرنی، میں تانوں پوری اللہ دی قسم دیانت دے نال میں تانوں مسئلہ سمجھایا ہے، اے لوکاں سارے ڈرامے بنا کے میری گل نوٹ کر لے، بات نہیں انہاں نوں تنگ کرنا، ہوں سوچ رہا تیرے کو 2 منٹ نہیں کوئی گل کرنی ہے تو کھڑا ہو کے کر، میں ویکھاں کیڑا سان ہے تو تے جے نہیں تو سبحان اللہ کھا چوک کے ذرا پیار دینا، تو گل کر تو سب لاواسا سمجھے ہے کہ اسی اتار دے مرید ہاں، مطلب یہ نا عقیدے واسطے ساڈی جان بھی حاضر ہے، عقیدے تے کمپرومائز نہیں کرنا، میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ تواڈے ذہن وچ کوئی الجھن بھی ہوگی میرے رب دی رحمت دے نال آج دور ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ دے کول ایک بندہ ادھر ویکھ میرے ال اور رات تینوں مسئلہ سمجھاواں رہندی کھوندی الجھن بھی نہ نکلے تے گل ہوئی، کہندا یہ دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے؟ یہ حضرت امیر معاویہ نو پیا پوچھدا ہے، کتاب دا میں نام دسی کھلوتا ویڈیو بندی پئی، کیا کہتا ہے آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، حضرت امیر معاویہ جڑا جواب دیتا نا، آپ نے نا آپ کو ایک رکا سی حضرت علی دا لکھیا ہے، اے جی کر کے نا آپ نے رکا چکا، فرمایا اے تینوں پتہ کنے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی حضرت علی نے، جواب سنی سونے بڑے بڑے جواب سننے پر اے جواب سن کے بھی چس لئی، میں نہیں ہوں تینوں کہنا بول، آپ نے فرمایا اے جڑا علی نے اپنے ہتھاں دے نال رکا لکھیا ہے نا، اے میں رہ گیا، میرا ابا جڑا ابو سفیان ہے نا او دی ساری نسل ایک پاسے تے علی دا رکا پھر بھی افضل ہے۔ ہاں جی او شہزادے ہو، مزہ آ گیا فیصلہ آباد والے ہو، ہاں جی او شہزادے، واہ واہ شہزادے دیکھو کیا بات ہے یار، مجمج ہلچل نہیں پیدا ہو گئی، مینوں مولانا کہہ رہے ہیں ایک باری پھر آنکھاں جنہیں نہیں بولے اپنی حاضری لوا لو، آپ نے فرمایا میں پوچھنا میں افسرہ کی علی، فرمایا رکا علی دی ہتھاں دا لکھیا ہے، میں رہ گیا، میرے باپ ابو سفیان وہ دی ساری نسل ایک پاسے علی دا رکا پھر افضل ہے۔ کیوں بھائی کو دل سترا ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ جزاک اللہ خیر، اس مسئلے کو سمجھو میرے عزیز، اب اس کے بعد زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے پرانی پڑھی ہے، چل کا بڑی تاریخ نکل گیا جتوں آیا گوڑیا، تینوں اپنے جمن دی تاریخ نہیں لبدی، تسی آپ دی تاریخ تے گلاں کر رہے ہو، یہ ہے اصل حقائق جو میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا علی تو علی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے آپ بھی ضرور ہیں، انہاں دے خلاف جرا گل کرے، آخری مسئلہ اور آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، علماء ملت اسلامیہ نے فیصلہ کیا حضرت امیر معاویہ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْغَابِرَةِ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا۔ کبھی اپنا دل نہ کالا کرنا، حضور کی اہل بیت کو بھی سمجھ اور حضور کے صحابہ کو بھی سمجھ، کیا میں امید کروں سارے سمجھیں گے؟ سجے کبھی دیکھو جنہیں ہاتھ نہیں چکیا کو مسئلہ ہے، کیمرہ کما ہوئے پہن اٹھ چھیدی کر کیمرہ کما، جلدی کر جلدی چھیدی کر چھیدی، اے بے ہاتھاں نو نوٹ کر لے، سجے کبھی دیکھو کب بیٹھا تو میں نو دسو میں جزاک اللہ خیر، اور انہیں دیکھو آج کے بعد نبی کی آل سے بھی پیار کرنا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، سلام کریے۔